سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ کپتان حکومت کی ناکامیوں نے آج مغربی پاکستان کو مشرقی پاکستان بنا دیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان ملک کے لیے جنرل نیازی ثابت ہو رہے ہیں۔ حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ عوام اور حکومت دو مختلف عناصر بن چکے ہیں، ان دونوں کی زبان تک مختلف ہے۔ حکومت کو کہیں مہنگائی دکھائی نہیں دے رہی جبکہ عوام کو چینی کے دانے بھی چٹانے محسوس ہو رہے ہیں۔ قرض پہاڑ بن چکے ہیں، ملک پہلی بار دفاعی اخراجات اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ عوام میں مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، چنانچہ اب وہ کپتان پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عوام کی جانب سے حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار الیکشن نتائج سے ہو رہا ہے۔ اپنی تازہ تحریر میں جاوید چودھری ایک حکومتی نمائندے سے اپنی گفتگو کا حال بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ خیبر پختونخوا میں 9 برس مسلسل برسر اقتدار رہنے کے بعد بھی بلدیاتی الیکشنز کیوں ہار گئے؟ پشاور سے آپ کے 5 MNAs ہیں اور 11 MPAs ہیں، لیکن لوگوں نے میئرشپ کے لیے ووٹ JUI کو دے دیا۔ آپ کی انتخابی مہم وزیر اعظم نے خود چلائی تھی۔ آپ لوگوں نے الیکشن سے قبل ہیلتھ انشورنس لانچ کر دی۔ الیکشن کمیشن نے خط لکھ کر وزیر اعظم کو اس کے افتتاح سے روکا، مگر وہ 8 دسمبر کو پشاور بھی آئے اور اسکیم کا فیتا بھی کاٹا، لیکن اس کے باوجود عوام نے آپ کو ووٹ نہیں دیا۔ جاوید چودھری کے بقول اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے بھی فنڈز کے دروازے کھول دیے۔ وہ لوگوں کو فون پر بتاتے پکڑے گئے کہ میرے پاس 70 کروڑ روپے کے فنڈز ہیں اور یہ فنڈز میں صرف الیکشن جیتنے والوں کو دوں گا، لیکن اس کے باوجود ثوابی کی 4 نشستوں میں سے ایک JUI، ایک نون لیگ اور ایک ANP نے حاصل کر لی۔ بنوں میں حکومت کے 2 MPAs ہیں، لیکن وہاں سے بھی PTI کے امیدوار JUI کے عرفان اللہ درانی کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ کوہاڑ سے شہریار آفریدی اور سینیٹر شبلی فراز پورے حلقے کے سردار ہیں، مگر وہاں سے بھی یوتھی امیدوار ہار گئے، لہٰذا صوبے کی 4 میئرشپس تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکل گئی۔ جاوید چودھری کے بقول انہوں نے حکومتی نمائندے کو کہا کہ آپ کی قیادت کو سوچنا پڑے گا کہ PTI کا اتنا برا حشر کیوں ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کپتان حکومت کی غلط پالیسیوں نے مغربی پاکستان کو مشرقی پاکستان بنا دیا ہے۔ عمران خان کے 3 سالہ دور اقتدار میں تحریک لبیک کی شکل میں پنجاب میں ایک نئی سیاسی قوت سامنے آ گئی ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت بریلوی اکثریت کی پہلی بڑی سیاسی جماعت ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اس سے قبل مختلف سیاسی جماعتوں میں منقسم تھے۔ اکثریت نون لیگ کے ساتھ تھی، پیپلز پارٹی کے پاس بھی ان کے ووٹ تھے اور یہ خود بھی چھوٹی چھوٹی سیاسی جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے، لیکن پھر ممتاز حسین قادری کے واقعے نے انہیں جوڑ دیا۔ ریاست نے مسلم لیگ نون کا ووٹ توڑنے اور آپ کو اقتدار میں لانے کے لیے انہیں سہارا دے دیا اور اس سہارے کے دوران یہ ایک بڑی سیاسی قوت بن گئی۔ 31 اکتوبر سن 2021 کے معاہدے نے اسے مزید مضبوط اور ریاست کو کمزور کر دیا۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سن 2013 میں دوری پیدا ہو گئی تھی، جو الیکشن سن 2018 میں بڑھ گئی۔ عمران خان حکومت کا خیال تھا کہ مولانا کی سیاست ختم ہو چکی ہے اور اب یہ دوبارہ کبھی اس سیاست کے مرکزی دھارے میں شامل نہیں ہو سکیں گے، لیکن KP کے بلدیاتی ریزلٹس نے پوری سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نہ صرف پوری قوت کے ساتھ واپس آئی بلکہ اس نے 3 بڑے صوبائی شہر اپنی چادر میں بھی لپیٹ لیے۔ چنانچہ اب صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں جمعیت تیزی سے ابھر رہی ہے، دوسری جانب پنجاب میں تحریک لبیک اور دونوں نیشنل پارٹیاں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کمزور ہو رہی ہیں، جبکہ تحریک انصاف اپنی سیاسی گرفت کھو چکی ہے۔ لہٰذا ملک کا مستقبل کیا ہوگا؟ پاکستان کے بارے میں قومی اور بین الاقوامی تاثر تھا کہ عوام مولویوں کو مال بھی دیتے ہیں اور ان کے حکم پر جان بھی، لیکن یہ انہیں ووٹ نہیں دیتے۔ سن 1947 میں بھی عوام جلد سے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے گرماتے تھے، لیکن ووٹ انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا۔ لیکن اب یہ صورتحال بدل رہی ہے، ملک میں پہلی بار مولویوں کو ووٹ بھی پڑ رہے ہیں اور یہ ریاست کو پسپائی پر بھی مجبور کر رہے ہیں۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، پوری دنیا اس سے واقف ہے۔ جاوید چودھری موجودہ بحران کا حل تجویز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان کو نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا۔ یہ تینوں بیٹھیں اور ملک کا سیاسی مستقبل طے کریں، ورنہ یہ صورتحال ملک کو مزید انارکی کی طرف لے جائے گی۔ بقول جاوید چودھری حکومتی نمائندہ میرا یہ مشورہ سن کر ہنسا اور بولا، گویا آپ ہمیں کرپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا لگایا اور عرض کیا کہ آپ کرپٹ لوگوں کے ساتھ پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا حکومت میں چینی، آٹا، ادویات اور کھاد مافیا موجود نہیں؟ کیا لوگ اس وقت اربوں روپے کی دہاڑی نہیں لگا رہے؟ آپ اگر ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ دوسرا، اگر مولانا آصف زرداری اور نواز شریف کرپٹ ہیں تو حکومت ابھی تک عدالتوں میں یہ ثابت کیوں نہیں کر سکی کہ آج تک کیا ریکوری ہوئی؟ لوگ اب اس بیانیے سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن کی کرپشن کی کہانیاں حکومت کی بیڈ گورننس اور کمزور پرفارمنس کے پیچھے چھپ چکی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ حکومت نے بری حکمرانی کا اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر دیا ہے کہ لوگوں کو اب اپوزیشن کی کرپشن نظر ہی نہیں آتی۔ وزیر اعظم تقریر کرتے ہیں تو لوگوں کی ہنسی نکل جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان کس ملک کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا پاکستان ہمارا پاکستان تو نہیں ہو سکتا، ہم شاید افریقہ میں رہ رہے ہیں اور یہ امریکہ کی کسی ریاست کو پاکستان سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ بہتر یہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن اکٹھی بیٹھے،
अगले इलेक्शन फ्री एंड फेयर करने का फैसला करे, मुआशी इस्लाहात करे, गवर्नमेंट अपना वक्त पूरा करे और मुल्क अगले आम इंतखाबात के बाद इस्तेहकाम की तरफ बढ़े। इमरान खान मैदान में खड़े रहें, अवाम ने अगर चाहा तो ये दोबारा मुंतखब होकर वापस आ जाएंगे, लेकिन इक़्तिदार से चिमटे रहने की इनकी ख्वाहिश इस मुल्क को मजीद तबाह कर देगी। इस हकीकत को ताकतवर फैसला साज भी जितना जल्द समझ जाएंगे उतना ही मुल्क के लिए बेहतर होगा, वरना वो वक्त दूर नहीं जब कोई इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।